طرح کریں گے اور جو اللہ نے منع کیا اس طرح نہیں کریں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ سے اس لیے خاص مناسبت ہے کہ بہت سارے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں جب تک وہ اعلانیہ طور پر ریاکاری نہ کریں، جب تک ظاہری طور پر لوگ یہ نہ بتائیں کہ میرا روزہ ہے، اکثر پتہ نہیں چلتا روزہ ہے، کسی کی شکل کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بھائی روزہ ہے۔ اس لیے ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم جب تک گول کرنا بتائیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہمارا روزہ ہے یا روزہ نہیں، تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو آپ بتا کر ریاکاری کریں تو کر سکتے ہیں، اگر نہ بتائیں تو پتہ نہیں چلتا، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور جب آپ بتائیں گے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ نے ایسا کیا، منہ ایسا خشک کر لیا اور شکل ایسی بنا لی جیسے کمزور ہوتی، لیکن لوگوں کو آپ کے کہتے ہوئے فرق پڑا، لیکن اصل میں روزہ نہیں ہے تو پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے روزے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ جب تک آپ خود ریاکاری نہ کریں، جب تک آپ خود دکھلاوا نہ کریں، جب تک آپ خود نہ بتائیں کسی کو، روزے کا پتہ نہیں چلا۔ اور پھر روزے کے بارے میں قیامت کے دن جب اجر ملنے کا وقت آئے گا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن روزے کے بدلے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی، یہ روزہ چونکہ میرے لیے رکھتا تھا لہٰذا اس کا بدلہ تو میں ہی دوں، اور کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ پھر روزے کے بدلے اس کا کوئی اندازہ نہیں کتنا، ہر عمل کا اندازہ ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں ایک نیکی کا اتنا بدلہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اتنا خرچ کرنے کا اتنا ثواب، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں اتنی زکوٰۃ دینے کا اتنا ثواب، حج کرتے ہیں حج کرنے کا اتنا ثواب، روزہ رکھتے ہیں روزے کا کتنا ثواب۔ اب ہر بندہ جتنے اخلاص، جتنی للہیت، اللہ سے جتنے مضبوط تعلق کی بنیاد پر روزہ رکھے گا اتنا اجر ملے گا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا بس ایسے ہی روزہ رکھا، صبح اٹھے اور چپ کر کے روزہ رکھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، یہ بھی روزہ ہے۔ ایک آدمی رات کو پروگرام بنا نکل کر اللہ کے لیے روزہ، اس کا اہتمام کرتا، اس کی ترتیب بناتا، اس کے لیے وقت لگاتا، اور جس نیکی کا جتنا اہتمام زیادہ کیا جائے اس کا اجر ثواب زیادہ ہو جائے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور اپنی حلال روزی کے لیے، مشکل کاموں کے لیے، اپنے کاروبار دھندے کے لیے بھی جاتا ہے اور مشکل ترین کام کر رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور چپ کر کے چادر لے کے سو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے مشکل کام کیا تو روزہ خراب ہو جائے، دھوپ کو زیادہ لگ جائے، بیماری تو زیادہ ہو جائے، لہٰذا بہتر یہ ہے میں چپ کر کے سو جاؤں، روزہ اس لیے نہیں رکھتا۔ تو روزہ رکھنے میں ہر بندہ وہ روزہ رکھ رہا، لیکن اس کے اہتمام کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل تعمیل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر مختلف ہے، کسی کو اجر زیادہ، کسی کو اجر کم۔ اس لیے روزے کا اللہ سے خاص تعلق ہے۔
اسی لیے روزے کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں۔ اور پھر کسی نیکی کو قبول کرانے کا جو آسان ترین طریقہ ہے، کوئی بھی نیکی کرے اس کے ساتھ صدقے کو جوڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ آپ جب بھی کوئی نیکی کرتے صدقے کا معمول زیادہ کر لیا، صدقے کو عادت بنا لیا، اور بعض اوقات اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس اپنے لیے کچھ بچتا نہیں، سبھی کچھ دے دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا صدقہ دینے لگے، حضرت عائشہ نے پوچھا گھر کے لیے بھی کچھ رکھ لیجیے، فرمایا جو اللہ پہلے دیتا وہ بھی دے، جو اللہ پہلے دیتا وہ بھی دے۔ یہ نہیں کیا کہ میرے لیے بھی اللہ کرے تاکہ کچھ اپنا بھی فائدہ ہو، ایسا نہیں۔ تو صدقہ روزہ یہ لازم ہوتا ہے، اس لیے جب آپ روزہ افطار کریں، اور روزہ عام طور پر ہمارے یہاں عادت ہے کھجور سے افطار کریں، اور ایک کھجور کی اہمیت تو عام طور پر ہمارے یہاں اتنی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک حصہ دے کر ہی بچا سکتے۔ مثلا جب آپ روزہ کھولو تو آج کل عام طور پر تو ہم منہ میں کھجور ڈال لیتے، لیکن بعض اوقات لوگ کرتے ہیں اس کو دو حصے کرتے، انگلی الگ نکال دیتے پھر اس کو کھا لیتے۔ وہ جو ایک حصہ آپ نے کیا اس کو شق کے طرح، یعنی کھجور کا ایک حصہ، اور فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اتنا کر کے بھی بچا سکتے ہو جتنا کھجور آدھی کسی کو اللہ کے راستے میں دے، آدھی کھجور دے کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے۔ یعنی صدقہ کی مقدار بتائیں کہ کم از کم صدقہ کتنا ہو سکتا، اور پھر خاص طور پر ایسے علاقے جہاں کھجور پیدا ہوتی ہے اور وہاں کھجور اتنی عام ہو، ایک تو کھجوروں کی تو پرواہ نہیں، جیسے ہمارے یہاں گندم پیدا ہوتی ہے، ایک دو برکیوں کو کون جانتا ہے، کوئی آدمی پہلے دو برکیاں دے دے، ہر گھر میں ایک دو برکی تو نکل ہی آتی، خشک برکی نکل آئے گی، پرانی روٹی پڑی نکل آئے گی، چونکہ ہمارے یہاں گندم پیدا ہوتی ہے۔ مکہ میں اور مدینہ میں چونکہ کھجور زیادہ پیدا ہوتی ہے، لہٰذا وہاں ایک کھجور کی اہمیت تھی، اور ایک کھجور کی بجائے آدھی کھجور اس کی ویسے ہی اہمیت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا دے کر ہی بچا سکتے۔ یہ روزے کی افطاری میں ہمارے یہاں معمول، سحری میں بھی کھجوروں کا معمول، تو یہ وہ نیکی ہے جو ہماری نظروں میں نیکی نہیں، لیکن نیکی بہت بڑی۔ اسی طرح آپ کسی کو روزہ رکھوا لیں یا روزہ کھلوا دیں تو روزے کا اجر مل جائے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے اس کو روزے کا اجر مل جائے۔ اگر کوئی بندہ روزے دار کے لیے روزہ رکھوانے کا بندوبست کرتے روزے کا اجر مل جائے۔ اور پھر جو روزہ آپ لوگ اپنا رکھتے ہو اس کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو روزہ آپ نے کسی کا رکھوایا اس کے بدلے میں جو آپ کو اجر اور ثواب ملا اس میں شک ہی نہیں، جو پکا اجر ثابت ہو اور آپ کے لیے لازم ہو۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں دینے کے کئی طریقے، اور اللہ کے راستے میں جب دیں گے، عام دنوں میں جب اللہ کے راستے میں دیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی، 1 روپیہ دیں گے 10 روپیہ ثواب مل جائے گا،
اگر 10 روپے دے دیں گے 100 کا ثواب ملتا ہے، اگر 100 روپیہ دے دیں گے 1000 کا ثواب ملتا ہے، 1000 دیں گے 10,000 کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح اجر دیتے ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہو جائے تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر ثواب کو 700 گنا تک اس کو زیادہ کرتے ہیں، 700 گنا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا اِلَىٰ 700 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دو۔ گویا آپ نے 10 روپے دیے، 10 کا 700 گنا کتنا ہو گیا؟ پہلے 10 کو 10 سے ضرب لگائیں تو 100 ہو گیا، اب 100 کو 700 سے ضرب لگائیں، یہ کتنے ہزار؟ تقریباً یہ 60-70 ہزار۔ تو رمضان اور عام دنوں میں فرق ہے، رمضان میں 1 روپیہ دیں گے تو 10 روپے کا ثواب، اور یعنی رمضان سے پہلے 1 روپیہ دیں گے تو 10 روپے ثواب، رمضان میں 1 روپیہ دیں گے تو اس کا ثواب 700 گنا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیمم کو باندھ لیتے، یہ عربی میں محاورہ ہے تیمم باندھ لیتے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کسی سے اگر لڑائی ہو جائے کہتے ہیں لگوٹ کس لینا، تو جس طرح ہم لگوٹ کس لینا کہتے ہیں تو عربی میں کہا کرتے تھے تیمم کو ذرا ٹائٹ کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ گزرتا اپنے آپ کو تیار کرتے اور راتوں کو جاگتے، دوسروں کو جگاتے، روزے رکھتے، عبادت کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی زیادہ کرتے، یہ آپ کی عادت مبارکہ۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ختم ہونے کے ساتھ ہی صدقہ فطر نازل کر دی، اور صدقہ فطر کیا ہے؟ ہر بندہ دے، ہر بندے نے دینا، اور کس کو دینا ہے؟ جس کو مرضی دے، صدقہ فطر جس کو بھی دے دے۔ اور صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ بھائی اتنا دینا ہے کہ جس سے ہمارا مسلمان بھائی ایک وقت کی روٹی اچھی کھا لے، اتنا دینا۔ اس لیے شریعت میں پابند نہیں کیا۔ آج کل یہ بڑا مشہور ہے، بعض اوقات وہ چھپے ہوتے ہیں اور یہ کشمش کی وجہ سے اتنا، کھجور کی وجہ سے اتنا، فلاں کی وجہ سے اتنا، فلاں کی وجہ سے اتنا۔ اب وہ جو دینے والے وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اب بتائیں کسی کو کیا پوچھے جی کیا دیا، اور جی میں نے کشمش دی، حالانکہ گندم کا دیا ہوا، تو بیچارے اپنی عزت بنانے کے لیے مفت میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھ لیجیے، صدقہ فطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں وہ چیز بتائی تو ہمارے یہاں اویلیبل آسان ہے، جو آپ کو آسانی سے ملتی ہے۔ جہاں گندم ملتی ہے وہ گندم کا دے، جن علاقوں میں کھجور ہوتی ہے وہ کھجور کا دے، جن علاقوں میں انگور اور کشمش ہوتی ہے وہ دے دو۔ اب مثال کے طور پر آپ گجرانوالہ میں ہیں، آپ کو کوئی کہے کہ کشمش دے دیں تو بتائیں کشمش لائیں گے کہاں سے؟ اتنی ملے گی نہیں بازار سے۔ البتہ اگر کہا جائے کہ گندم کا آٹا کر لیں تو وہ تو ادھر مل جائے، وہ تو آپ گھر سے بھی دے دو۔ اس کی بجائے افغانستان میں کندھار کا علاقہ ہے، یا یہ افغانستان میں جتنا علاقہ ہے کندھار وغیرہ یہ پورا صوبہ ہے، وہاں چلے جائیں تو وہاں گندم مہنگی ہے، کشمش سستی ہے۔ یہاں آپ کے یہاں گندم اتنی مہنگی نہیں ہوگی جتنی وہاں کشمش سستی ہے۔ اب وہاں والے لوگوں کو کہا کہ گندم دو تو بیچارے پریشان ہو جائے، اس لیے ان کو کشمش دینا چاہیے۔ اب مدینہ میں کوئی بندہ کہے کہ یہ آپ گندم دیں، اب وہ گندم کہاں سے دیں؟ اب وہاں کھجور کا رواج ہے، جتنی مرضی کھجور دے۔ ایران کے بعض علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوگا، 26 کلومیٹر تک دیکھا کھجوروں کا باغ ہی باغ۔ اب وہاں جو کھجوروں والے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی کہے تو بھائی 2-4 کلو کھجوریں دے دو، ان کے لیے مطلب ہی نہیں۔ اس کی
کہ جو چیز آپ کے لیے آسان اویلیبل ہے اس کا صدقہ فطر کریں. اور آپ کے یہاں جو آسان اور اویلیبل ہے وہ گندم ہے، یہ آٹا. اس لیے پھر اس کی قیمت نہیں بتائی، اس کی مقدار بتا دی کہ جی آپ نے 1.25 سے یا 2 کلو گندم لگا، ہم پیچھے کریں 2 کلو گندم، یا اس کی قیمت اللہ کے راستے میں دے. آٹا نہیں کہا، گندم. اب 2 کلو گندم آپ اللہ کے راستے میں دے دو، کتنی کلو ہوگی؟ ہر بندے کو پتہ چل سکتا، ہر ایک کو پتہ چل جائے. اس کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ مفتی محمود صاحب آپ بتائیے گندم کتنے کی ہے. یہ کہیں کہ جنرل اسٹور سے پوچھو جہاں بکتی ہے، کسی چکی والے سے پوچھ لو، اور ہر جگہ یہ چکیاں بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، 1 منٹ میں پتہ چل جائے. تو شریعت آسان کرتی ہے، اتنا آسان کہ آپ کے لیے مشقت نہ. اور 2 کلو گندم یہ اتنے کی عام طور پر ہوتی ہے کہ آپ ایک وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکتے. اور ہر بندہ ہم میں اگر ایک وقت کی روٹی کے صدقے کا ارادہ کر لے، ہر بندہ، تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان میں اگر 22 کروڑ لوگ، اور 22 کروڑ یہ وہ ہے جو جوان، اور اگر بچے چھوٹے معصوم سب کو ڈالا جائے اور گنتی میں جو نہیں ان کو بھی ڈالا جائے تو یہ 30 کروڑ سے زیادہ ہے. عید کی رات کو چاند نظر آنے کے بعد اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو جائے، عید کی نماز سے پہلے کوئی بچہ بھی آپ کے یہاں پیدا ہو، اس کا بھی صدقہ فطر. اب آپ ہر گھر میں دیکھ لیں، شریعت نے حکم یہ دیا کہ ہر بندہ دے، اور کتنا دے؟ جتنا ایک وقت کا کھانا کھایا جا سکتا. اب ایک وقت کا کھانا آج کل تقریباً 250 کے قریب مفتیوں نے بتایا ہے. آپ کے مفتی صاحب نے آپ نے کیا اعلان؟ 200. آپ کے یہاں 200 کا اعلان ہے. تو یہ مختلف ہے، جہاں گندم آسانی سے ملتی وہاں کچھ زیادہ ہے، جہاں مشکل سے ہے اس حساب سے ہے. تو چونکہ مفتی صاحب نے 200 کا اعلان کیا تو آپ 200 دے. اب 200 روپے میں ایک وقت میں بندہ آسانی سے مناسب روٹی کھا سکتا ہے. اب وہ تکے شکے نہ لگ پائے، اب وہ کیا اس کو کہتے ہیں لیگ پیس سے ادھر نہ جائے. اگر کسی ہوٹل میں چلا جائے اور مناسب روٹی اگر کھانا چاہے تو 200 میں کھا سکتے. اب یہ 200 لازم کر دیں. اب یہ وہ پیسے ہیں جو ہر ایک نے دے دے، اور جو لے اس نے بھی دے رہے. یہ نہیں ہے کہ میں تو پہلے ہی صدقہ فطر دے رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا. جو لینے والا وہ بھی دے، یعنی ہر ایک پر لازم کر دیا. معصوم بچوں کے پیسے ان کے والد پر آ گئے. بیویاں اگر خود صاحب نصاب ہے، ان کے پاس سونا ہے وہ بھی دے. بچیاں اگر صاحب نصاب ہے، ان کے پاس مہر کا سونا شونا اتنا ہے یا چاندی ہے وہ بھی دے. اب 200 روپیہ کون سی بڑی رقم؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ نیکی ہر بندہ کرے، لیکن اس نیکی کو بوجھ نہ سکے. ہم اگر وہ طریقہ کریں کہ جس طرح آج کل عام اشتہار ہوتے ہیں، جو کشمش دے دو، آپ کا جو گھر بہت بڑا ہے آپ کشمش دے دو، آپ جناب چونکہ گاڑی میں پھرتے ہو کھجورے دے دو. اب بندہ گاڑی میں پھرنے والا بھی بیچارہ بعض اوقات ایسے حال میں ہوتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا. اب وہ بیچارہ ادھار پیسے لے کے پیٹرول ڈال رہا ہو. اب بڑے گھر میں رہنے والا بھی بعض اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جیب میں سے کچھ نکال بھی سکے. یہ تو اللہ کو پتہ ہے، عام بندوں کو تو نہیں پتہ. میں یہاں لاہور ڈیفینس میں ہوتا ہوں، اور ڈیفینس میں وہاں رہنے والوں کو میں نے دیکھا جو بیچارے زکوٰۃ کے مستحق، حالانکہ گاڑیاں ان کے پاس، حالانکہ گھر ان کے اپنے، لیکن زکوٰۃ کا مستحق. اب وہ جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا تو بتائیے فطرانہ لگے گا نہیں لگے گا؟ لیکن شریعت میں فطرانہ روزے کے بعد ہر ایک پر لازم ہے، اور فطرانے کا تعلق روزوں کے ساتھ نہیں، فطرانے کا تعلق روزوں کے مہینے کے ساتھ. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں مجھے میں نے روزے ہی رکھے تو میں نے فطرانہ کیوں کیا؟ اس کا روزوں سے تعلق نہیں، بلکہ روزوں کے مہینے سے تعلق ہے. بھئی روزوں کا مہینہ جس پر گزرا وہ صدقہ فطر دے دے. اگر کسی پر نہیں گزرا، مثلا کوئی روزوں میں فوت ہو گیا، صدقہ فطر دے دے.
اگر کوئی آ گیا رمضان میں، رمضان کا ایک لمحہ بھی گزر گیا تو صدقہ فطر دے دے. اور صدقہ فطر میں نے بتایا آپ کے اعلان کا 200، اور یہ وہ صدقہ فطر ہے جو آپ نے دینا ہے، یہ آپ کے روزوں کی قبولیت کی ضمانت. فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کے روزے معلق رہتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان. آپ کے روزے معلق رہیں جب تک صدقہ فطر نہیں دیں گے کام نہیں چلے گا. تو یہ وہ صدقہ فطر ہے جو ہر اسلام لائے ہوئے مسلمان مرد عورت بچے پر جس پر رمضان کا مہینہ گزرا اس کے اوپر واجب کر دیا. پھر اس کا وقت کیا ہے؟ وقت اس کا شروع ہو جائے گا جب چاند نظر آئے، اور اس کا وقت ختم ہو جائے گا جب عید کی نماز کے لیے اللہ اکبر کا صدقہ فطر کا وقت ختم ہو. ہمارے یہاں فقہاء احناف کے ہاں وہ یہ ہے اگر کوئی بندہ 2 4 10 دن پہلے بھی دینا چاہے تو دے سکتے. یہ ہمارے یہاں آسانی ہے، باقیوں کے یہاں آسانی نہیں. پھر ہمارے یہاں اب اگر کوئی بندہ سعودیہ میں جائے تو سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ اکثر وہ رمضان کے لیے نکلتے ہیں تو صدقہ فطر دینے کی فکر کرتے ہیں. تو صدقہ فطر ہمارے نزدیک 2 4 10 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر صدقہ فطر آپ رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ فطر کی کوئی شرائط قید نہیں. اسی طرح جب آپ صدقہ فطر دے دیں تو اگر کسی نے صدقہ فطر دینے کے پیسے نہیں، اس کو صدقہ فطر ملے وہ اس میں سے صدقہ فطر دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو چھوٹ مل جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ نکالے. تو یہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ہمارے اوپر صدقہ لازم کر دیا. تو رمضان المبارک کا تعلق یہ اللہ کے راستے میں خود بھوکا رہنا اور دوسروں کے لیے خرچ کرنا، یہ سبق، یہ رمضان کا اہم ترین سبق ہے. خود بھوکا رہیں، دوسروں کے لیے خرچ کریں. خود روزہ رکھیں، دوسروں کی افطاری کا بندوبست کریں. خود روزہ رکھیں، دوسروں کی سحری کروائیں. خود آپ بھوکے پیاسے رہیں، دوسروں کے لیے جامع شیریں بنا رہے ہیں. کئی مرتبہ بعض مسجدوں میں ہوتا ہے، شاید یہاں بھی ہو، افطاری کا بندوبست ہوتا ہے اور جو بیچارہ بنا رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ روزہ اس کو لگا ہوتا ہے. اب وہ بیچارہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کیا کریں، لیکن لوگوں کی فکر میں لگا. تو روزے میں آپ کی پریکٹس کیا ہے؟ بھوکا رہنا. لیکن حکم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور پھر رمضان میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ضابطہ بتایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت، آپ کے اخلاص، اللہ سے تعلق کی بنا پر اس کا کئی گنا اجر دے دے. کم از کم رمضان میں جو اجر ہوگا 700 گنا، یہ کم از کم. یعنی عام دنوں میں 10 گنا، رمضان میں 700 گنا. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دے دیتا، اگر کوئی بندہ مسجد میں دے دیتا، اگر کوئی بندہ کسی ضرورت مند کو دے دیتا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ تو صدقہ فطر ہو گیا، چلو یہ میری طرف سے زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ ایسا صدقہ کر لیتے ہو تو رمضان میں کرنے کی وجہ سے 700 گنا سے اجر شروع ہوتا ہے. اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. اور اسی لیے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہاں دینا بھی اور دینے کی نیت کر لینا یہ بھی اجر کا باعث ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ کی جیب میں مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ یہ ہمارے ہم مسجد تعمیر کے مراحل میں، یا یہ بل آ گئے ہیں جیسے عام مسجدوں میں ہوتے ہیں، یا جی یہ فلاں کام ہونا ہے مسجد، انہوں نے اعلان کر دیا. اب آپ کی جیب میں نہیں، لیکن آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ لو جی میں نے یہ 100 روپیہ دینا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا چونکہ ارادہ پکا کر لیا تھا، آپ کہیں سفر میں نکل گئے. جب سفر میں نکل گئے، واپسی ہوئی تو رمضان گزر چکا. جب رمضان گزر چکا آپ کو یاد آیا کہ کسی نے یاد کروایا کہ نہیں وہ آپ نے تو
ارادہ کیا تھا کہ بھئی آپ نے فلاں کو 100 روپیہ دینا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے یاد رکھا میں نے اسی وقت اٹھے نکالا 100 جا کے اس کو دیا، اور جی معاف کرنا لیٹ ہو گیا ہے، یہ رمضان میں جو میں نے کہا تھا یہ وہ آپ کی نیت کی وجہ سے رمضان کے بعد بھی آپ جو دیں گے وہ 700 گنا اجر کے حساب سے ہی دیا جائے، اور یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ نے رمضان میں دیا نہیں لہذا آپ کا حساب ہی اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب بندوں کے حساب کتاب سے مختلف ہے۔ وہ فارسی میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دینے کے لیے بہانے بناتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اجر دے دوں، ثواب دے دوں، زیادہ ثواب دے دوں، کیسے ثواب دے دوں، یہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم یہ آپ کی اپنی مسجد ہے، اور مولانا نے بھی مجھے بتایا اس کے زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں کا حق تو ہے، آپ کا بھی حق، اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی جیب سے ہی لگائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری وہ حجت الوداع کا سبق دیا اور ساری باتیں کہی اور کہنے کے بعد پوچھا کیا میں نے تمہیں بات بتا دی، سمجھا دی؟ کہا ہاں یا رسول۔ دوبارہ پوچھا ہاں بھائی میں نے بتا دی، سمجھا دی؟ کہا ہاں یا رسول۔ پھر تیسری بار پوچھا ہاں بھائی بتا دی، سمجھا دی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہو جانا میں نے بتا بھی دی، سمجھا دی۔